اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر ایک صلوات پڑھ دو جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ ان مجالس کا تعلق شہادت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اتفاق یہ ہے کہ ہر سال یہ پہلی مجلس کے لیے میں آتا ہوں. آپ حضرات کا تھوڑا سا وقت کار خیر میں صرف کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے اس اعتراف کے ساتھ کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ خطبہ کا بیان کل سے ہوگا، وہ آپ حضرات کل سے سنیے گا. میں ایک مدرس جسے آپ کی زبان میں ٹیچر کہا جاتا ہے اس قسم کا آدمی ہوں، لہذا مجھے خطابت کے فنون نہیں آتے، تدریس کا طریقہ آتا ہے، اور میں اسی انداز میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ آپ تک صدیقہ طاہرہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں. اور آج کی اس مجلس کے سب سے بڑی خصوصیت جو مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ اس میں 10-15 سال سے لے کے 25-30 سال تک کے جوانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ضعیفوں کی تعداد بہرحال اس اعتبار سے کم ہے. اور ایک دوسرا المیہ یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ وہیں پیچھے بیٹھ جا رہے ہیں اور درمیان میں آگے پوری جگہ خالی ہے، لہذا آپ حضرات اگر آگے آنا چاہیں تو بھی آگے بہت جگہ ہے، آپ آگے تشریف لا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھا. ایک بات میں اپنے موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں. ابھی ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ اگر غم حسین میں 2 آنسو بہا لیا ہوتا تو کوئی حافظ اندھا نہ ہوتا. ہمیں اپنے بچوں کی معلومات کے لیے اسے بزرگوں کو معلوم ہے، بچوں کے لیے ایک بات بتا دوں کہ آنسو اسی کے نکلتا ہے جس کے پاس بینائی ہوتی ہے.
یعنی اگر کوئی اندھا ہو گیا تو اس کے آنسو نکلتے ہی نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو اگر تجربہ کرنا ہوگا تو بعد میں ان سے پوچھ لیجئے گا، اندھا اگر رونا بھی چاہے تو رو نہیں سکتا، اس کے آنسو نہیں نکلتا. آواز نکل سکتی ہے لیکن آنسو نہیں نکل سکتا. اب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے اس بات کو کیوں چھیڑا؟ میں نے صرف یہ اس لیے چھیڑا تاکہ یہ بتا دیا جائے تاریخ اسلام میں ایک ہی ایسا گزرا ہے کہ جو اندھا نہیں، اندھوں کا باپ تھا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ابو بصیر. ان کا لقب ہے ابو بصیر، لیکن یہ اصل حیات میں نابینا تھے، اور ان کو ابو بصیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نابینا ہونے کے بعد بھی دیکھتے تھے. اور دونوں کمزوری نابینا میں پائی جاتی ہے. ایک کمزوری نابینا میں یہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ نہیں پاتا، اور دوسری کمزوری نابینا میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے آنسو نہیں نکلتا. پروردگار عالم نے محبت اہل بیت کا صلہ یہ دیا تھا کہ یہ ابو بصیر نابینا ہونے کے بعد دیکھتے بھی تھے، انہیں آنسو بھی نکلتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد میں نے اس کو اسی لیے دہرایا کہ بچے یہ نام یاد کر لیں. پوری دنیا میں ڈھونڈیے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو نہ ملے گا کہ جو نابینا ہونے کے بعد دیکھتا بھی تھا. اور ان کے لیے دونوں، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ دونوں واقعہ سن لیجئے کہ یہ دیکھتے تھے. ایک دن یہ مسجد میں بیٹھے تھے، اور مسجد میں 10-20 ہمارے اور آپ کی طرح سے آنکھ والے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آنکھ والے تھے، کردار والے نہیں تھے. اب یہ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک گوشے میں ابو بصیر جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مسجد میں امام صادق آئے ہوئے ہیں. اور جب انہوں نے کہا مسجد میں امام صادق آئے ہوئے ہیں تو ہر آدمی پلٹ کے دیکھنے لگا، کسی کو دکھائی نہیں دی. اب میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، اگر تمہارے درمیان میں کوئی ایسی بات کرے گا تو تم کس لہجے میں گفتگو کرو گے؟ وہی لہجہ انہوں نے استعمال کیا. اب میں اس کو اپنی زبان میں آپ تک پہنچا دوں. یہی کہا ہوگا، ان سے ملیے، دنیا تو دکھائی نہیں دیتی، نہ کچھ دکھائی دیتا، ان کو امام دکھائی دے رہے ہیں. یہ بھائی میں بڑے مہذب لفظوں میں کہہ رہا ہوں. ہاں، انہوں نے، میں ممبر کی زبان بول رہا ہوں، آپ جو ہے وہ ممبر کے نیچے والی زبان میں سوچئے. اگر کہیں آپ نے امہٹ کی زبان میں سوچ لیا تو کچھ اور ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کا زمانہ ہوتا ہو، آج ہمارا کوئی مومن جوان یا مومن بوڑھا یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے، تو ہم سب کہتے تھے کہ پاگل ہو گئے، کہہ رہے امام کو دیکھا ہے. اور اسے اس لیے پاگل کہہ کے اس کے بعد کامیاب ہو جاتے کہ اس کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ثابت کر جائے کہ امام کو دیکھا ہے. لیکن ابو بصیر کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے پاس ثابت کرنے کے ذرائع موجود تھے. جب ان لوگوں نے زیادہ زور لگایا، اور ابو بصیر کہتے میں نے دیکھا ہے، امام آئے تھے، امام آئے تھے. اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے تھے، تو کہا چلیے امام سے معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. دیکھیے آج اگر آپ کہیں کہ ہم نے امام کو دیکھا تو بھی ہم سب لوگ جھوٹا بنا دیں گے، اور آپ ثابت نہیں کر سکتے. لیکن ابو بصیر نے آنکھیں نہ ہونے کے بعد بھی اور اپنی بات کو ثابت کیا، سب کو لے کے امام کی خدمت میں آئے. ابو بصیر نے کہا کہ مولا میں ایک قضیہ لے کے آیا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی چند لمحے پہلے آپ مسجد میں گئے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ مسجد میں تشریف نہیں لے گئے. آپ اس بات کی تصدیق کیجئے کہ آپ گئے تھے یا نہیں گئے تھے. جیسے یہ بات امام کے سامنے رکھی گئی، امام نے پلٹ کے کہا قد صدقتا، تم سچ کہہ رہے ہو ابو بصیر. عزیزو، اتنا واقعہ میں نے سنا دیا. اس کے بعد ایک جملہ میرا سن لیجئے. یہ بات مسلم ہے کہ ابو بصیر دونوں آنکھوں کے اندھے تھے، اور اندھا جو ہے وہ دنیا نہیں دیکھتا. اندھا دنیا نہیں دیکھتا.
اس کے بعد یہ بھی سچ ہے لیکن ابھی تک یعنی واقعہ جب شروع ہوا تھا اس وقت تک تو ہو سکتا ہے کوئی میرا جوان کہہ دیتا کہ نہیں ابو بصیر غلط کہہ رہے تھے، لیکن تصدیق امام کے بعد اب کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے دین اور اپنی شیعت کو بچانا چاہتے تو کہتے کہ غلط کہہ رہے۔ تو جتنا سچ یہ ہے کہ ابو بصیر جو ہے وہ اندھے تھے، اتنا ہی سچ یہ ہے کہ ابو بصیر نے امام کو دیکھا، ابو بصیر نے امام کو دیکھا۔ اب میں تو ایک ہی بات سمجھ میں آیا کہ امامت اس لطافت کا نام ہے جسے دیکھنے کے لیے ان ظاہری نور کی ضرورت نہیں ہے، کردار کا نور ہوگا، امام خود ہی دکھائی دینے لگے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور یہ دلیل کہ ابو بصیر اندھے ہونے کے بعد بھی دیکھتے تھے، اور یہ دلیل کہ ابو بصیر اندھے ہونے کے بعد جو روتے تھے وہ آنسو ٹپکتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بزم میں امام صادق ہے، ابو بصیر اس میں بیٹھے ہیں، ایک خطیب نے مصائب امام مظلوم پڑھنا شروع کیا۔ تو جب مصائب امام مظلوم پڑھنا شروع کیا، اس جملے کو آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے ابو بصیر کی طرف دیکھا۔ اب یہ آپ خود فیصلہ کیجئے، جیسے ہی ابو بصیر کی طرف دیکھا ویسے امام پلٹ کے کہتے اے ابو بصیر میرے جد پہ ایسے نہ رو بلکہ ایسے رو کہ آواز بلند ہو۔ عزیزو اب اس جملے کو آپ پہچانیے، امام فرما رہے ہیں ایسے نہ رو بلکہ ایسے رو کہ آواز نکل آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بصیر کی طرف جب امام نے دیکھا تو ابو بصیر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ امام پلٹ کے کہتے ہیں اب تو سمجھ میں آیا، وہ اور ہوتے ہیں جو نہ رونے پہ اندھے ہو جاتے ہیں، یہ ابو بصیر ہے کہ جو اندھا ہونے کے بعد بھی رونے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو یہ اتنی گفتگو جو ہے میرے موضوع سے ہٹ کے تھی، میں صرف چونکہ جوانوں کا مجمع ہے اس لیے ان کے علم میں اضافے کے بزرگ سب جانتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پلٹ کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا، اور جب آپ کو کوثر ہماری طرف سے مل گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، اور جب آپ قربانی اور نماز قائم کر دیں گے اپنے خدا کے لیے تو اب ہمارا دوسرا انعام آپ کے لیے یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کا سلسلہ نسب و سلسلہ نسل جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گا، آپ کا دشمن جو ہے وہ لاولد ہوگا۔ اب یہ ابتر کا الگ الگ ترجمہ کیا گیا ہے، جس کا میں نے اردو میں صاف لفظوں میں ترجمہ کیا۔ عزیزان محترم، چونکہ حیات جناب فاطمہ سے گفتگو کرنے کے لیے اگر کوئی چاہے کہ حیات کے سارے گوشے آ جائیں تو اس کے لیے پوری 2 4 6 10 مجلسیں چاہیے۔ آج میں آپ کو کچھ مختصر گوشوں کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ جس میں 2 4 لفظ ابھی شمیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں نے الہ آباد کی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی کام بغیر مقصد، بغیر غرض، بغیر فائدے کے نہیں کرتا۔ کوئی صاحب یہ سوچا کہ ہم بغیر مقصد، بغیر غرض کے کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ بغیر مقصد کے کر رہے ہیں یہ عقل مند ہونے کے خلاف ہے۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی کام کریں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اب یہیں سے ایک فرق ہے، عقل بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل عقل کہلاتی ہے اور ایک عقل جو ہے نکرہ کہلاتی ہے۔ اگر کوئی انسان غلط چیزوں کو فائدہ قرار دے تو اسے عقل نہیں کہا جاتا ہے، اسے نکرہ کہا جاتا ہے۔
اور اگر نیک چیزوں کو جو ہے وہ اپنا فائدہ قرار دے تو اسے عقل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ عقل کسے کہتے ہیں، مل عقل، عقل کیا چیز ہے، تو معصوم نے کہا ما عبد بہر رحمان مکتسب بہر جنان، عقل نام ہے جس سے رحمان کی عبادت کیا جائے، جنت حاصل کی جائے، جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے۔ تو جیسے ہی امام نے فرمایا کہ عقل نام ہے اس طاقت کا کہ جس طاقت کے ذریعے سے انسان اللہ کی عبادت کرے، رحمان کی عبادت کرے اور جنت حاصل کرے، تو فوراً امام سے راوی نے پلٹ کے پوچھا مولا حاکم شام کے پاس جو تھی وہ عقل تھی کہ نہیں؟ حاکم شام کے پاس جو چیز تھی اس کا نام عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا نہیں، اس کا نام عقل نہیں ہے، اس کا نام ہے نکرہ۔ عقل سے مشابہ ایک چیز ہے جو انسان کو برائی کی طرف کھینچے اور برائی کی طرف لے جائے، اس کا نام عقل نہیں ہے۔ عقل نام ہے کہ اچھائی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جائے۔ اب سب اپنا فیصلہ خود کیجئے، جتنی دیر تک اچھائی کی طرف بڑھ رہے ہو سمجھ لو عقل کام کر رہی ہے، اور جب برائی کی طرف بڑھنے لگو تو عقل سے بے ہے۔ آپ دیوانہ سمجھے یا نہ سمجھے، یہ خود ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہذا تقاضے عقل یہ ہے کہ کوئی کام بغیر فائدے کے نہ کیا جائے۔ ہاں اب پھر عقل کی تعریف کرنے کے بعد اب فائدے کا مقصد خود ہی سمجھ لیجئے۔ اچھا چھوٹی چھوٹی مثالوں میں ہم اور آپ دیکھ لیں، مسجد میں یہاں مجلس میں آئے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے ہی ہے۔ اور میں نے رات ایک مجلس میں کہا تھا کہ میں وہ والا فائدہ کہہ دوں کہ جو ہماری اور آپ کی آخری حد ہے، ہماری اور آپ کی آخری حد ہے۔ اللہ ہم بچوں سے پوچھیں مجلس میں کیوں آئے ہو، تو کوئی کہے گا ثواب کے لیے آئے ہیں، کوئی کہے گا جنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں وہ آخری لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ صدیقہ طاہرہ راضی ہو جائے۔ ہم اس لیے آئے ہیں، دیکھیں اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ پوچھیں گے کہ نہیں مولانا بھی اس سے بڑی چیز ایک ہے، ہم نے کہا نہیں اس سے بڑی اب کوئی چیز نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے خود نبی کہہ کے گئے ہیں جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، اس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جائے۔ لہذا وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری محنت کرو کہ انہیں راضی کر لے جاؤ، خدا تو خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے انہیں راضی کر لے جاؤ۔ لہذا ہمارا اچھا میں اپنے جوانوں سے کہوں کہ فاطمہ کو چھوڑ کے اگر محنت کی جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پائیں گے کہاں؟ لا مکان لا زمان کو ہم اور آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ پائیں گے کہاں اللہ کو؟ اور اگر کہیں اللہ کو ہم اور آپ پا جاتے تو اللہ محمد والے محمد کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ کو پا نہیں سکتے ہو، لہذا ضرورت ہے جسے تم پا سکتے ہو اس کے واسطے سے اللہ تک آؤ، جسے تم پا سکتے ہو اس کے واسطے سے اللہ کو آؤ۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے اور ان کے درمیان اپنے درمیان ان کو خلق کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کمال کی بنیاد میں ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اپنی کمزوریوں کی بنیاد پہ اس تک جا نہیں سکتے۔ وہ اتنا باکمال ہے کہ ہم کمزور لوگوں کے پاس آئے گا نہیں، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس باکمال کے پاس جائیں گے نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں جو کمال میں اس جیسے ہوں، اور جب ہماری بز میں آ جائیں تو ہم جیسے ہو جائیں، تاکہ جب ہم اس تک جانا چاہیں تو ان کے ذریعے سے جائیں، اس تک جانا چاہیں تو ان کے ذریعے سے جائیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہماری فرد کو پیدا کرنے سے پہلے انہیں پیدا کیا۔ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے حد یہ ہے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے آدم کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام پروردگار یہ ہے کہ خدا کسی ہدایت پانے والے کو پیدا ہی نہیں کرتا جب تک ہدایت دینے والے کو نہ پیدا کرے۔ اس لیے کہ نظام پروردگار ہے
اسی لیے علماء نے کہا کہ خدا نے آدم کو پہلے پیدا کیا اور آدمی کو بعد میں پیدا کیا. ایسا نہیں کہ حکمت سے ہٹ کے، حکمت ہی یہی ہے. وَإِلَّا اگر 10 منٹ پہلے حضرت رضی پیدا ہو جاتے اور آدم 10 منٹ بعد پیدا ہوتے تو ہم کہتے بار الہ 10 منٹ کا وقفہ تھا جب زمین ہادی سے خالی تھی اور میں اکیلا تھا. کہتے یا نہ کہتے؟ پروردگار عالم نے کہا ہم تمہیں یہ موقع ہی نہیں دیں گے، ہم آدم کو پہلے بھیجیں گے، تمہیں دنیا میں بعد میں بھیجیں گے، تاکہ تم ایک لمحے کے لیے نہ کہہ سکو کہ ہدایت دینے والا نہیں تھا اور ہدایت پانے والا موجود ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب آدم آ گئے ہم سے پہلے، لیکن آدم سے پہلے بھی کچھ پیدا ہو چکا ہے. آدم سے پہلے بھی کچھ پیدا ہو چکا ہے. آپ پوچھیں گے آدم سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ آدم سے پہلے وہ فرشتہ پیدا ہو چکا ہے جو مٹی لینے آیا تھا. آدم سے پہلے وہ مٹی پیدا ہو چکی ہے جو یہاں سے گئی. آدم سے پہلے وہ پانی پیدا ہو چکا ہے جس سے مٹی گیلی کی گئی. آدم سے پہلے وہ ہوا پیدا ہو چکی ہے جو اسے مناسب خشک کرنے کے کام میں آئی. آدم سے پہلے آگ پیدا ہو گئی ہے. تو عزیزو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہدایت پانا صرف ہمارا کام ہے تو آدم پیدا ہو گئے، ہم بعد میں پیدا ہو گئے. لیکن اگر زمین کو ہدایت کی ضرورت ہے، فرشتوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، چاند و سورج کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ضرورت ہے انہیں بعد میں پیدا کیا جائے، ان کو ہدایت دینے والے کو پہلے پیدا کیا جائے. شاید یہی وجہ ہے کہ اگر حدیث نہ ہوتی کہ سب سے پہلے مجھے پیدا کیا گیا، تب بھی عقل کہہ رہی ہے کہ انہیں پہلے پیدا ہونا چاہیے، زمین و آسمان کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس لیے کہ اگر ہمارے جوان سے کوئی پوچھے کہ دیکھیے حدیث نہ سنائیے گا، قرآن نہ سنائیے گا، اب بتائیے کہ محمد کو پہلے کیسے پیدا ہونا چاہیے. دیکھیے آپ کو سمجھانا تو بہت آسان کام ہے، آپ کو سمجھانا بہت آسان ہے. وہ جانتے کیوں آسان ہے؟ ہم نے پہلے، ہم جیسے خطیب نے، بھائی مدرس کہا جائے، ہم جیسے مدرس نے پہلے آپ کے اوپر ایک دھونس جمایا، کہا دیکھو اگر قرآن کی آیت نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اس کے بعد کہا قال اللہ، اب ڈر کے مارے مانو گے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم جیسے ذاکر و خطیب نے کہا اگر اقوال رسول کو نہ مانو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اس کے بعد کہا قال رسول اللہ. اس کے بعد کہا عزیزو یہ جو حدیثوں سے پہلے رسول اللہ امام صادق امام باقر کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے تاکہ کم سے کم اتنا روب پیدا ہو جائے کہ انکار کرنے کی طاقت نہ ہو. اتنا روب پیدا ہو جائے کہ انکار کی طاقت نہ ہو. ایک آدمی آیا، اس نے کہا رضی صاحب نہ آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، نہ آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، نہ آپ کے رسول اللہ کو مانتے ہیں، اب بتائیے کہ رسول اللہ کو پہلے کیسے پیدا ہونا چاہیے. تو ہم نے اس سے پلٹ کے پوچھا، ہم نے کہا عقل کو تو مانتے ہو؟ اگر کہتے نہیں مانتے تو اس نے کہا کہ دیوانوں سے ہم بات نہیں کرتے. ہم بات دیوانوں سے نہیں کرتے، اس لیے کہ بھائی جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ہاں بھی عقل پائی جاتی ہے، جو رسول اللہ کو نہیں مانتا اس کے ہاں بھی عقل پائی جاتی ہے. لہذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ جب کوئی ایسا مل جائے کہ جو کہے نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں تو اسے اپنا دین عقل کے زور سے بتائیے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ اس لیے کہ نظام ہے، راستہ دکھانے والا پہلے آنا چاہیے اور راستہ دیکھنے والے بعد میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستہ دکھانے والا اگر نہیں ہوگا تو ہم لوگ بھٹکتے رہیں گے، چل ہی نہیں سکتے. شاید یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ میں کہیں ایسا مل جائے جس کو دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ راستہ دکھانے کے لیے گئے ہیں، تو جب تک یہ ساتھ رہیں گے عقل کہے گی کہ یہ راستہ دکھا رہے ہیں. لیکن اگر کہیں پہنچنے کے بعد یہ کہیں اب اس کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے اور یہاں سے واپس جا رہے ہیں، یا تو ساتھ جانے والا پلٹ کے یہ کہے بھائی ہمیں اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اور اگر ان کے چھوڑنے کے بعد فوراً وہ آگے بڑھ جائے تو دنیا میں یہ اعلان ہے یہ رہنے ان کے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ آئے تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایک رات میں جبریل امین نبی کو جو ہے وہ یہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے گئے
اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے ایک مرتبہ پلٹ کے کہتے اگر ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر چل جائے گا. میں کہوں گا جبرائیل یہ عقل کے خلاف ہے کہ راستہ دکھانے جا رہے ہو اور بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جاؤ. محمد نے آگے بڑھ کے بتا دیا جو راستہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جنہیں زمین و آسمان کے راستے سب سے پہلے معلوم ہے وہ اور ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. عزیزان محترم تو یہ عقل کہتی ہے کہ ساری کائنات کو راستہ دکھانے والا اور راستہ دکھانے والے کی شان یہ ہے کہ راستے کے جتنے نشیب و فراز ہیں سب سے واقف ہو. ہم نے آپ سے کہا کہ ذرا ہم ہٹ ٹہلا دیجئے. ایک جگہ پہنچنے کے بعد ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے یہ والی گلی آگے بند ہے یا کھلی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں مولانا چلیے اندر دیکھ لیا جائے گا. آپ کہیں مولانا چلیے اندر دیکھ لیا تو ہم کہیں گے کس کے چکر میں پھنس گئے کہ 300-400 میٹر کی گلی جو ہے اس میں زبردستی دوڑائیں گے. لہذا راستہ دکھانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ راستے کے سارے نشیب و فراز کو جانتا ہو کہ کہاں جا کے گلی بند ہو جائے گی, کہاں گلی کھلی ہوئی ہے, کہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ گرنے کا خطرہ ہے, کہاں جانے کے بعد اچھا راستہ ہے. یہ سارے نصیب و فراز کو وہ جانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہادی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. عالم ہونا ضروری ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ نور محمد ہے. سب سے پہلے جسے پیدا کیا وہ نور محمد ہے. اور نور محمد وہ نور ہے جسے پروردگار عالم نے ہدایت کے سارے نصیب و فراز کو سکھا دیا تھا. اگر ہدایت میں کسی کو یہ بتانا ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں تو انہیں رحمت للعالمین پہلے بتا دیا تھا. اگر ہدایت میں یہ ہے کہ کریم کسے کہا جاتا ہے تو انہیں کرم پہلے دے دیا تھا. اگر ہدایت کے معاملے میں جو ہے وہ سخاوت کوئی چیز ہے تو انہیں سخی پہلے بنا دیا تھا. اگر ہدایت کے معاملے میں قوت کوئی چیز ہے تو طاقت انہیں پہلے دے دیا تھا. شاید اسی لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اپنے تمام کمالات کا مظہر بنا کے پیدا کیا. دیکھیں میں نے اپنی ساری بات کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہا خدا نے محمد کو اپنے تمام کمالات کا مظہر بنا کے پیدا کیا. اب میں اس کو ان لفظوں میں کہوں کہ جیسے محمد کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد فوراً 1 کو 2 بنا دیا. 1 کو 2 بنا دیا. کیوں؟ میرا جوان کو یہ متوجہ ہے 1 کو 2 کیوں بنا دیا. دیکھیے پڑھنے میں دیر لگ رہی ہے, خلق کرنے کے بعد 1 کو 2 بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگا. یا اور صاف لفظوں میں کہوں پیدا کر کے 2 کرنے میں درمیان میں وقت نہیں آیا, درمیان میں زمانہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے اگر درمیان میں زمانہ آ جائے گا تو بعد میں مورخ لکھ دے گا کہ وہ 3 سیکنڈ کا زمانہ جو 2 بنانے میں آیا 3 سیکنڈ تک جو ہے وہ 2 خدا تھے, 2 واحد تھے یا نہیں. اسی لیے اس باریکی کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیجئے خدا نے نور محمد کو خلق کر کے فوراً بانٹ دیا. نور محمد کو خلق کر کے فوراً بانٹ دیا. کیوں فوراً بانٹ دیا؟ اس لیے کہ اگر 1 سیکنڈ کا بھی زمانہ آپ نے مان لیا تو اس 1 سیکنڈ تو بہت ہوتا ہے. 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بھی اگر جو ہے وہ یہ مان لیا کہ اتنی دیر تک نور محمد واحد رہا تو 1 واحد پیدا کرنے والا ہوگا, 1 واحد پیدا ہونے والا ہوگا. لہذا آپ زمانہ نہیں فرض کر سکتے. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے. کاش کہ میں اپنے جوانوں تک یہ بات پہنچا سکوں. اب اس کے بعد اس نے اسی آن میں 1 کو 2 کیا, 2 کو 5 کیا, 5 کو 14 کیا. اس کے اندر آپ زمانہ نہ سوچے. ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 250-300 سال تک کبھی محمد آئے, محمد کے بعد علی آئے, علی کے بعد فاطمہ آئے اور آخر تک 255 تک آتے رہے. یہ 255 تک جو آتے رہے یہ سب کے سب اس مادی خلقت میں آتے رہے ہیں. خلقت اولی میں سب ایک آن میں پیدا ہوا, ایک آن میں 14 ہو گئے. خلقت اولی میں ایک آن میں پیدا ہوئے, ایک آن میں 14 ہو گئے.
یہ جب دنیا میں آنا ہوا تب 255 سال لگا، اور 255 سال میں بھی 13 سال اور جوڑیے مکے والا، 40 سال جو ہے وہ پہلے والا جوڑ دیجئے، یعنی 255 میں اگر آپ 53 اور جوڑ دیں گے تو تقریباً 300 سال کا وقفہ جو آنے میں لگا ان 14 کے، تو یہ اس دنیا میں آنے میں 300 سال کا وقفہ لگا ہے، 1 سے 14 ہونے میں خلقت اولی میں لمحہ نہیں لگا۔ دیکھیں کاش کہ میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے عزیزو۔ اب اس کے بعد اس نے 14 بنا دیا، لیکن 14 بنانے کے بعد اب کہیں سے یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ جب اس نے محمد کو علی 2 شکلوں میں کیا تو محمد میں زیادہ کمال رکھ دیا، علی میں کم رکھا۔ جب علی کو اس نے حسن و حسین کی شکل میں رکھا تو حسن و حسین میں مثلا حسن بڑے تھے تو زیادہ دے دیا، حسین کو کم دے دیا، نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جب اس خلقت میں پیدا کیا تو 14 کے 14 کو اپنا کل کمال انہیں دے دیا۔ میرے لفظ کو یاد رکھیے گا، یعنی میں اپنے لفظوں میں کہوں اگر کل کمال خدا کا اظہار محمد کرنا چاہیں تو محمد کر سکتے ہیں، علی کرنا چاہیں تو علی کر سکتے ہیں، زہرا کرنا چاہیں تو زہرا کر سکتی ہیں، حسنین کرنا چاہیں تو حسنین کر سکتے ہیں، حد یہ ہے کہ امام عسکری کرنا چاہیں تو عسکری کر سکتے ہیں، امام حجت کرنا چاہیں تو امام حجت کر سکتے ہیں۔ سارے کمال ایک جیسے بنائے۔ اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا سب کی توحید کو 14 حصوں میں بانٹا، توحید کو 14 حصوں میں، اگر ایک رہتے تو وحدت ہو جاتی، وحدت کو 14 حصوں میں بانٹا، وحدت کو 14 حصوں میں بانٹا، اور اس کے بعد پھر لفظ آگے بڑھا جائے، وحدت کے بعد اتنا باکمال بنایا، اتنا باکمال بنایا کہ جبریل ساری کائنات لے کے محمد کے پاس آ گئے کہ لے لو، تو کہا میں بے نیاز ہوں، مجھے اس کائنات کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بے نیاز بنایا کہ کہا مجھے کائنات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا بے نیاز بنانے کے بعد محمد نے خود پلٹ کے کہا اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ خدا۔ اس کا مطلب یہ احد نہیں رہ گئے، 1 سے 14 بن گئے، بے نیازی میں کائنات سے بے نیاز ہو گئے لیکن اللہ کے محتاج ہو گئے بے نیازی میں، اور اس کے بعد آپس میں سب کے سب جو ہے 1 سے 2، 2 سے 4 ہوتے گئے، یعنی ان کے ہاں تولد کا بھی مسئلہ آیا۔ اب جب کمالات میں دیکھا گیا تو میں نے پوچھا کہ کمالات کیسے ہیں، محمد کا کمال کتنا ہے، تو فوراً جو ہے وہ پلٹ کے کہا محمد کا کمال دیکھنا ہے تو علی جیسے ہیں، علی کا کمال دیکھنا ہے تو حسن جیسے ہیں، حسن کا کمال دیکھنا ہے تو حسین جیسے ہیں، حسن کا کمال دیکھنا تو حسین جیسے ہیں۔ شاید یہی راز ہے کہ نبی نے جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ جب تک ہم ہیں ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم جانے لگے تو ہم جیسے علی ہیں، ہم جانے لگے تو ہم جیسے علی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عزیزو، نبی جو ہے وہ علی کو اپنے پہلو میں جب منبر بنا لیا تھا، اونچائی جو ہے وہ ہو گئی تھی، تو اگر اپنے پہلو میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اب دیکھنے والا محمد کو بھی دیکھ رہا ہے اور علی کو بھی دیکھ رہا ہے، سب سمجھ جاتے، لیکن کیا انتظام کیا کہ علی کو اتنا اٹھایا کہ علی سامنے آ گئے، محمد پیچھے ہو گئے، محمد پیچھے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ جب تک میں دکھ رہا ہوں مجھ سے بڑا کوئی باکمال نہیں ہے، جب میں نہ دکھوں تو علی سے بڑا کوئی باکمال نہیں ہے۔ جب تک میں دکھ رہا ہوں مجھ سے بڑا کوئی باکمال نہیں ہے، اور جب آپ جملوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ دیکھیں یہ شان نبی نے اسی لیے دکھائی کہ جب تک میں ہوں مجھ جیسا کوئی نہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں میرے بات کوئی نہیں ہے، اسی لیے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا کل کا کل محمد ہے۔ یعنی کمال میں ہم سب ایک جیسے ہیں، کمال میں ہم سب ایک جیسے ہیں۔ مرحلہ اظہار میں ہو سکتا ہے
کہ کسی کے ساتھ لفظ شجاعت استعمال ہونے لگے، کسی کے ساتھ صبر استعمال ہونے لگے، کسی کے ساتھ تقوی استعمال ہونے لگے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ غصے کو پینا استعمال ہونے لگے، کسی کے ساتھ صداقت استعمال ہونے لگے، کسی کے ساتھ رضایت استعمال ہونے لگے. یہ مرحلہ استعمال میں ہے. حقیقت میں جتنا کمال صداقت جو ہے وہ محمد میں پایا جاتا ہے، اتنا ہی کمال صداقت حسن عسکری میں ہے. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں، اگر مباہلہ جب ہوا تو 5 تھے، اگر ان 5 میں سے کسی کو بھی ہٹا کے چھٹے کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا تو چھٹا بھی وہی جگہ لیتا جو یہ 5 لے رہے تھے. لیکن ان کی صداقت میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کو پروردگار نے اتنا ہی باکمال پیدا کیا. تو جب عالم انوار میں تھے تو 14 کے 14 ایک جیسے، 14 کے 14 ایک جیسے. لیکن اب قدرت نے یہ کہا کہ عالم انوار میں تو ہم نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے جو ہے وہ 1 کو 14 بنا دیا. اپنی طاقت سے 1 کو 14 بنا دیا. لیکن یہ مادی انسان جو ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب عالم مادہ میں آئیں تو عالم مادہ میں ان کی خلقت کا نظام بنایا جائے، ان کی خلقت کا نظام بنایا جائے. اور ایک بات ہمارے جوان اور سن لیں کہ پروردگار عالم نے ایک عالم وہاں بنایا اور ایک عالم، ایک دنیا یہاں بنائی. اس عالم کا نظام یہ ہے کہ اس عالم میں ہر طرح کا عیش و آرام ہے، لیکن اس عالم میں تولد کا کوئی راستہ نہیں. اگر آپ جنت میں پہنچ گئے تو آپ پہنچ گئے تو آپ رہیں گے. اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے بیٹی نہیں ہو سکتی. آپ پوچھیں گے مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر دلیل موجود ہے. آدم مدتوں جنت میں رہے، آدم مدتوں جنت میں رہے، لیکن آدم کے ہاں کوئی تولد نہیں ہوا، جبکہ رشتہ تو وہیں قائم ہو چکا تھا. جیسے آدم پیدا ہوئے اور آدم نے کہا بارے کوئی تنہائی کو دور کرنے والا چاہیے. اب یہ نظام قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے آدم کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہیں پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا. اور اسی دن سے یہ طے کر دیا کہ دیکھو تمہارے سکون کا اصل باعث جو ہے وہ عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا. یہ نظام اسی دن سے بنایا ہے. خدا کے ہاں کون سے، جو خدا آدم کو پیدا کر سکتا وہ آدم کا ساتھ بٹانے کے لیے دوسرا آدم پیدا کر دیتا، تیسرا آدم پیدا کر دیتا. پہلے کو آدم کہا جاتا، یہ دونوں جو ان کو آدمی کہا جاتا. لیکن اس نے کہا نہیں، آدم کی تسکین کے لیے، آدم کے سکونت کے لیے ہم آدم کا ساتھی جب بنائیں گے تو حوا کو بنائیں گے. اور آدم و حوا کو دونوں کو سارے رشتے قائم کر کے زوجیت کا رشتہ قائم کرنے کے بعد بھی اب آپ پوچھیں گے کہ مولانا آپ نے یہ کیسے کر دیا زوجیت کا رشتہ قائم کیا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک فی الجنہ. اے آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جو ہے وہ سکونت اختیار کرو، جنت کے مکان میں رہو. اس کا مطلب سارے رشتے پیدا ہو گئے تھے. اس کے بعد جب وہاں رہے، اگر آج تک رہتے تو صرف آدم و حوا ہوتے، کوئی دوسرا آدمی نہ ہوتا، کوئی دوسرا آدمی نہ ہوتا. اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے ایک مجلس میں کہا تھا آج تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ آدم جو ہے وہ وہاں سے آئے ترک اولا ہوا. یہ ترک اولا کیا ہے؟ میں تو صرف ایک ہی بات سمجھا، آدم وہاں سے آئے، آنے کے بعد ہم سب پہ آدم نے احسان کر دیا. اگر نہ آئے ہوتے تو آدم و حوا ہوتے، کوئی آدمی نہ ہوتا. یہ آپ سوچ لیجیے. یہ ہم اور آپ جتنے ہیں سب شکر کریں آدم کا کہ آدم وہاں سے چلے آئے تھے، وہی کوئی نہ ہوتا، یہی 2 ہوتے. اس لیے کہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ وہاں کوئی ولادت نہیں ہے. لہذا اب نظام پروردگار نے یہ بتایا، کہا آدم اگر تمہیں حابیل چاہیے تو یہاں جانا پڑے گا، تمہیں قابیل چاہیے تو یہاں جانا پڑے گا، تمہیں شیش و یافس چاہیے تو یہاں جانا پڑے گا. عزیزو اس کا مطلب یہ ہے اگر تولد چاہیے تو وہاں والے کو یہاں آنا پڑے گا. اگر تولد چاہیے یعنی نسل کو آگے بڑھانا ہے تو وہاں والے کو یہاں آنا پڑے گا. میں نے کہا بارے لہا آدم خاکی بشر ہیں، خاکی بشر میں میں نے تیرے اس نظام کو پہچان لیا کہ اگر کوئی خاکی بشر 1 سے 2 ہونا چاہے، 2 سے 4 ہونا چاہے تو چاہے جنت میں بھی رہے تو اسے جنت سے زمین پہ آنا پڑے گا.
تو کیا نوری بشر کے لیے بھی یہی تیرا نظام ہے؟ تو اس نے پکار کے کہا ہاں نوری بشر کے لیے بھی یہی نظام ہے. محمد کو بھی جب دنیا میں بھیجنا ہوا تو ہم نے اسی لیے جو ہے محمد کو صلب عبداللہ تک پہنچایا تاکہ یہاں آ کے جو ہے وہ 1 سے 2 ہو سکتے ہیں. وہاں جو ہے ہماری قدرت سے تو 1 سے 2 ہو سکتے ہیں, تولد سے 1 سے 2 نہیں ہو سکتے. نظام تولد سے اسی لیے نور محمد کو وہاں بھیجا عبداللہ کے بعد, نور علی کو بھیجا جو ہے وہ جناب عمران تک. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ بار الہ اب تیرا نظام ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جسے جو ہے تولد کے راستے سے اس دنیا میں آنا ہے, تیرا نظام یہ ہے کہ اس مقام محفوظ سے اسے یہاں آنا پڑے گا. وہ چاہے ہم اور آپ جیسے آدمی ہوں اور چاہے محمد و آل محمد جیسے افراد ہوں, سب کو یہاں سے یہاں آنا پڑے گا. لیکن قدرت نے ایک مرتبہ جو وہ پلٹ کے کہا اے ہر جانے والے, تجھے اگر پیدا ہونا ہے تو وہاں سے یہاں جانا پڑے گا. لیکن ایک انتظام بہرحال قدرت نے کیا, جب محمد چلنے لگے تو محمد نے سے کہا محمد تم تو جاؤ, لیکن تمہاری نسل سے مجھے ایک فاطمہ کو پیدا کرنا ہے. اسے دنیا میں نہیں لے کے جانا ہے, اسے یہی چھوڑ کے جانا ہے. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا ہر پیدا ہونے والے کو وہاں سے یہاں آنا پڑے گا. تنہا فاطمہ کی ذات ہے جسے لینے کے لیے محمد کو یہاں سے وہاں جانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہر پیدا ہونے والے کو, یہ وہ انفرادی خصوصیت ہے زہرا کی, یہ انفرادی خصوصیت ہے زہرا کی کہ جو خصوصیت کسی میں نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جب اپنی توحید کا اعلان کیا تو اعلان توحید میں پہلے کہا میں احد ہوں, یعنی 1 سے 14 نہیں ہو سکتا. اب میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں, وہ آپ اپنا ترجمہ, اس لیے کہ جب ابتدائی کلاس میں پڑھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے احد, یہ اسے کہتے ہیں 2 آدھے کے مجموعے کو 1 کہا جاتا ہے, اور احد اسے کہا جاتا ہے جس کے آدھا نہ ہو سکے. لیکن یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے. وَإِلَّا اللہ نے جہاں اپنے لیے احد استعمال کیا وہی واحد استعمال کیا. لہذا آپ اس بحث میں نہ کہیں کہ احد الگ ہے واحد الگ ہے. خدا کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی جہت سے قابل تقسیم نہ ہو, نہ اجزاء کے اعتبار سے, نہ اطراف کے اعتبار سے, نہ حلول کے اعتبار سے, نہ مکان کے اعتبار سے, نہ زمان کے اعتبار سے, جو کسی اعتبار سے قابل تقسیم ہو گیا وہ بندہ ہے, جو قابل تقسیم نہ ہو وہ پروردگار ہے. اب اس لفظوں میں اس کا ترجمہ پڑھیے, وہ ابتدائی سبق آپ بھول جائیے جو آپ نے دینیات میں پڑھا تھا کہ 2 آدھے کو احد کہا جاتا ہے, جس کا 2 آدھا نہ ہو سکے اس کو احد کہا جاتا ہے. نہیں عزیزو, ہر اعتبار سے, مکان کے اعتبار سے, زمان کے اعتبار سے, حلول کے اعتبار سے, قدرت کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے جہاں دوئیت نہ ہو, حد یہ ہے. عالم ہونے کے اعتبار سے اگر جسم الگ ہو, ذات الگ ہو جائے, علم الگ ہو جائے تو خدا نہیں. قدرت کے اعتبار سے اگر قدرت الگ ہو جائے, ذات الگ ہو جائے تو خدا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا واحد ہے کہ جو علم ہے وہی خدا ہے, جو قدرت ہے وہی خدا ہے, جو رحمت ہے وہی خدا ہے, جو کچھ کمال ہے وہی خدا ہے, جو کچھ ہے وہی خدا ہے. تو اب پروردگار عالم نے انہیں یہاں بھیجا, خدا نے ان ادوات کو یہاں بھیجا. لیکن محمد سے کہا کہ دیکھو تم اپنے 13 حصوں کو لے کے تو جاؤ. ان کے نظام تولد یہ ہے کہ ان کو میں آج ہی بھیج دے رہا ہوں. یہ انتظام میں نے صرف فاطمہ کے لیے کہا. اور میں پھر لفظ بدل دوں کہ کیا کہنا انتظام پروردگار کا, کہ اگر پروردگار عالم نے ہر امام کی مائیں الگ الگ بنائی ہوتی اور سب کا سلسلہ جو ہے وہ فاطمہ تک نہ آیا ہوتا تو یہ کہا جاتا جس دن محمد چلے تھے تنہا فاطمہ کو چھوڑ کے چلے تھے, نور حسن و حسین لے کے آئے تھے, نور زین العابدین لے کے آئے تھے. نہیں عزیزو, جیسے قدرت نے فاطمہ کو روکا اور فاطمہ سے کہا تم ام الائمہ ہو, تم ام الائمہ ہو, اے محمد اپنے ساتھ اپنے بھائی علی کو لے کے جاؤ, لیکن 11 امام زہرا کے ساتھ رہیں گے, 11 امام زہرا کے ساتھ رہیں گے. جب تک زہرا نہ جائیں گی اب سمجھ میں آئے عظمت فاطمہ
کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو آسمان کی بلندیوں میں جنت میں تنہا نہیں روکا تھا، بلکہ جو ہے وہ فاطمہ کو 11 اماموں کا مرکز بنا کے روکا تھا، 11 اماموں کا برکت بنا کے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، معراج اس بابرکت چیز کا نام ہے کہ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ نبی جو وہ معراج پہ ٹہلنے یا گھومنے گئے تھے، نبی معراج پہ ملاقات پروردگار کے لیے گئے تھے اور نور کے 13 حصے لینے کے لیے گئے تھے، نور کے 12 حصوں کو لینے کے لیے گئے تھے۔ اب نور کا 12 حصہ فاطمہ کے ساتھ آیا اور نور کا 2 حصہ الگ الگ آ گیا محمد و علی کی شکل میں۔ اب جب یہاں آئے تو جب تک نور تھے تب تک ان کا مکان جو ہے وہ روحانی مکان تھا، مادی مکان نہیں تھا۔ مادی مکان کے لیے دیوار، اینٹ، یہ سب چاہیے۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ قدرت نے نور محمد کو پیدا کرنے کے بعد کہاں رکھا، تو اس پہ تقریباً جو ہے وہ تمام مورخین کا، تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ خدا نے نور محمد کو پیدا کرنے کے بعد کچھ حجابات پیدا کیے۔ یہ وہ والا پردہ نہیں تھا جو یہ لگا ہوا ہے، یہ والا پردہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ والا پردہ نہیں تھا، وہ ایک روحانی پردہ تھا کہ جس پردے کی خصوصیت یہ تھی کہ نہ پردہ دکھائی دے رہا تھا نہ پردے دار دکھائی دے رہا تھا، اس پردے کی خصوصیت ان حجابات میں انہیں رکھا۔ اب حجابات سے اس دنیا کے اندر بھیجا، جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو کہا کہ اب تولد کے واسطے سے جانا ہے، لہذا محمد تمہیں عبداللہ کے ذریعے سے جانا ہے، علی تمہیں عمران کے ذریعے سے جانا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ باراللہ ہمارا مکان کیا ہوگا، تو نے ہمیں بھیج تو دیا، یہ تو اصلاً مانوی جگہ ہے، ہمیں اس دنیا میں آنے کے لیے مکان کیا ہوگا۔ اب یہ سب انتظام قدرت ہے، یہ سب انتظام قدرت ہے کہ جب محمد کو بلایا تو کہا محمد ہم نے تمہارے لیے جو مکان کا کیا اس مکان طے کیا ہے، اس مکان کا نام ہے مکان ابو طالب۔ اب چونکہ وہی مکان تھا جس میں جو ہے وہ جناب عبد المطلب بھی رہتے تھے، جناب ابو طالب بھی رہتے تھے، ہم خطیب اس کو مکان ابو طالب کہہ دیتے ہیں، ویسے وہ پورا نسلی مکان ہے۔ لیکن جب مکان ابو طالب میں محمد کو پیدا کر دیا تو اب اس کے بعد علی کو پیدا کرنے کے لیے اپنا مکان تلاش، علی کو پیدا کرنے، اس لیے کہ اس نے یہ بھی انتظام کیا تھا کہ ساری کائنات کو ہدایت دینے والے جب اس نے پیدا کیا تو ساری کائنات کو ہدایت دینے والے 13 افراد وہ پیدا کیے جن کی جنس جو ہے وہ جنس قوی کہلائے۔ ان 13 میں سے صرف ایک کو ایسا پیدا کیا جو جنس ضعیف میں ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں، صاف لفظوں میں کہا، جب مردوں میں ہاتھی بنائے تو 13 بنائے، جب عورتوں میں ہاتھی بنائے تو صرف ایک کو بنایا۔ اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ نظام ہدایت میں جتنا کمال 13 کے پاس ہے اتنا کمال اس کے پاس ہونا چاہیے۔ نظام ہدایت، جتنا نظام ہدایت ہے سب کا کی ذمہ دار انہیں بنایا، لیکن جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو محمد کو کہا تمہیں ابو طالب کے گھر میں جانا ہے۔ اب ابو طالب نے پوچھا کہ خدایا تو نے ہمیں بھی تو ایک کمال دیا ہے، ایک بیٹا ہمارے یہاں پیدا ہوگا، تو وہ کہاں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ اب اس سے بڑا شرف تو میرے گھر کا ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا شرف میرے گھر کا ہو نہیں سکتا کہ کائنات کی سب سے افضل ترین فرد میرے گھر میں پیدا ہو گئی۔ تو قدرت نے مسکرا کے کہا کہ ہمیں تمہارا فضل بڑھانا ہے، ایک تمہاری فضیلت بڑھائے کہ تمہارے گھر میں محمد کو پیدا کر دیا۔ اب تم گھبراؤ نہیں کہ اب اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کر دیا، اس سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ دیکھیے کائنات میں نبی سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جب ایک شرف مل گیا تو اب ولادت کا دوسرا شرف کہاں سے آئے گا؟ اگر اسی گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ تو بڑا شرف مل چکا ہے، اب اس سے بڑا شرف دینے کے لیے قدرت نے انتظام کیا، کہا کہ محمد کو تو ہم تمہارے گھر میں پیدا کیا لیکن تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کریں تاکہ تمہارا شرف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے، تمہارا شرف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ عزیزو، اب مسئلہ آگے بڑھا، علی جو ہے وہ خدا کے گھر میں آئے، علی خدا کے گھر میں آئے، اور خدا کے گھر میں آئے
مجھے وہ واقعہ پورا نہیں پڑھنا کہ آپ پورا واقعہ کہ کیسے 13 رجب کو آئے، وہ محفل کا موضوع ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال جو ہمارے اور آپ کے یہاں بھی فطری پائی جاتی ہے، اور وہ میرے موضوع سے متعلق ہے، اسی کے بعد مجھے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد آئی، دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، ولادت علی بن ابی طالب ہوئی، 16 کو نکل آئی۔ لیکن عزیزو، ایک بات بہرحال لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جب ولادت ہوتی ہے، بالخصوص جب ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اس کے گھر، رخصت کرتے ہیں اس کے گھر، اور اس کے ہاں ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جانتے ہیں کیا؟ یہ لڑکی کے والد اور لڑکی کے بھائی اور لڑکی کے چچا پھوپھا جتنے ہیں، یہ سب زور لگاتے ہیں کہ پہلا بچہ یہاں پیدا ہو۔ دیکھیں یہ بالکل فطری بات ہے، اس کو آپ سب کہتے ہیں۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا، یہ سب کے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب کے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی اگر وہاں بچہ پیدا ہوگا تو 2 4 6 10 ہزار جو خرچہ ہوگا ان کا خرچہ ہوگا، یہ کاہے اپنی گردن پر 10,000 کا بوجھ لاد رہے گا؟ بھائی آپ اپنے گھر بلا رہے ہیں، اور جبکہ قانونی اعتبار سے حق بھی انہی کا ہے، یہ ان لڑکی کے والد کا حق نہیں ہے، لیکن یہ زور لگائے ہوئے ہیں، یہ زور لگائے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں پہلا وہاں نہ، پہلے کے بعد آپ وہاں پیدا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہمارے ہاں پیدا ہو جائے۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ کیا عقل مندی ہے؟ اب آج کل تو آپریشن پہلے ہی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، تو اب 10,000 میں بھی کام نہ چلے گا، وہ تو ہو سکتا ہے 20 25 50 ہزار۔ یہ مصیبت آپ اتنے خرچے کی کیوں لے رہے ہیں؟ اب جب میں نے اس کے اوپر غور کیا تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی، شاید 22 سال 25 سال 30 سال پرورش کرنے کے بعد باپ نے جب تمہارے حوالے فری کر دیا، اور تم بھی چالاکی کرو 107 میں لے جانے کے چکر میں لگے۔ دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا، اب اگر شاعر ہوتے تو کہتے میں نے کیا کہہ دیا بہت، اور اس 107 کا نام رکھا مہر فاطمی۔ دیکھیے آپ کی چالاکی کیا ہے، 23 سال 25 سال کی کمائی لے جا رہے ہیں 107 روپے میں، اور اس کے اوپر نام کیا دے رہے ہیں؟ ارے یہ تو فاطمہ کی سیرت ہے، فاطمہ کو 107 ملا تھا۔ لیکن عزیزو کیا کہنا، کتنا کلیجہ ہے اس باپ کے اندر، کسی نے اپنے 23 سال کی کمائی بھی جو ہے 107 پہ دینے پہ راضی ہو گیا۔ اب اور آگے بڑھ جائے، کسی نے 5,000 کہا، کسی نے 14,000 کہا، بہت زیادہ لگایا تو 51,000 کہا، لیکن اتنی سستی بیٹی بہرحال لے گئے، اتنی سستی بیٹی، یعنی 25 سال کی محنت۔ اب میں اس باپ سے پوچھوں گا 25 سال میں کتنا خرچہ کیا؟ کچھ نہ خرچہ کیا ہوگا تو 10-15 لاکھ تو ہو ہی گیا ہوگا، پڑھانے میں، لکھانے میں، پنانے میں، ساری مصیبتیں برداشت کرنے میں، بیماری آزاری، یعنی 15 لاکھ کی محنت کو 14,000۔ لیکن عزیزو ان سب کے بعد بھی اتنا خوش ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ اتنے گھاٹے کے سودے کے بعد ایک لفظ اور سن لیجئے، چونکہ اتنا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، اسی لیے جب یہ لے کے چلے جاتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں خسر محترم سلام علیکم۔ خسر کے معنی ہی گھاٹے والے کے ہوتے ہیں۔ خسر کیا اردو میں ترجمہ گھاٹے والے کا، اب اسے بیچارے کو گھاٹے والا نہ کہا جائے گا تو اور کہا جائے گا۔ تو عزیزو کیا وجہ ہے کہ اتنا نقصان اٹھا رہا، اور اس کے بعد اس نقصان کے بعد 50,000 کا نقصان اور۔ تو اب جب میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا تو ایک ہی بات میرے سمجھ میں آئی کہ جب اس کے 23 سال کی کمائی کے بدلے میں پروردگار عالم نے ایک نعمت یا رحمت دیا، تو جیسے رحمت اس دنیا کے اندر آئی، ادھر سے خالہ بڑھی، کہنے لگے اس کے کان تو مجھ جیسے ہے، ادھر سے جو ہے وہ کوئی اور بڑھا، اس نے کہا اس کے ہونٹ تو مجھ جیسے ہے، اس کی آنکھیں تو مجھ جیسی ہے، یعنی اس مجھ جیسا بنانے میں اتنا سکون حاصل ہوا کہ اتنا بڑا گھاٹا برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس مجھ جیسا ہونے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فوراً کہا جاتا ہے ارے اس کی آنکھیں تو ماموں کو پڑی ہیں، اس کے لب تو خالہ کو پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں اتنا سکون ملتا ہے
کہ پہلی مرتبہ کم سے کم 25 سال کی کمائی سے اگر کوئی چیز ملے تو وہ ہماری جیسی ہو، ہماری جیسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاج ہے کہ بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہاں والوں جیسا ہے، بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں والا جیسا ہے۔ اب میں کہوں گا یہ پہلا تو ننیال والوں کا جیسا ہوا، اب جب دوسرا ددیال میں پیدا ہوگا تو اب ددیال والے کہیں گے یہ چچا جیسا ہے، یہ فلاں جیسا ہے، یہ فلاں جیسا ہے۔ اب میں انصاف سے بتاؤں، اب پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کائنات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہو، نہ ددیال میں پیدا ہوا ہو نہ ننیال میں پیدا ہوا ہو، تو وہ کس کے جیسا ہوگا اور اسے ہونا تو کیسا چاہیے؟ عزیزوں میں پھر جملہ کہوں گا، اب عقل کی کسوٹی پہ رکھیے، حدیث نہ پڑھیے گا۔ عقل کی کسوٹی یہ ہے کہ جب 16 کو فاطمہ بنت اسد نکلی تو اب اس کے لب جو ہے وہ اللہ جیسے دکھائی دے رہے تھے، اس کے کان اللہ جیسے دکھائی دے رہے تھے، اس کی آنکھیں اللہ جیسی دکھائی دے رہی تھی، اس کے ہاتھ ید اللہ دکھائی دے رہے تھے، اس کے پیر رجل اللہ دکھائی دے رہے تھے۔ عزیزوں ایک لفظ یاد رکھیے گا، ایک لفظ یاد رکھیے گا، جو ہاتھ پیر کے اعتبار سے ہتھیا کہ اتنا با کمال ہے کہ کمال کے اعتبار سے کمال خدائی کا حامل ہے، جسم و جسمانیات کے اعتبار سے ہر عضو خدا جیسا ہے، ہر عضو خدا جیسا ہے۔ اگر یہ تنہا رہ جاتا، اگر یہ تنہا رہ جاتا تو عزیزو اسے کہنے کا حق ہوتا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے فاطمہ کو پیدا کر کے علی کا کفو بنا کے بتا دیا کہ کفو ان احد کا مقدار صرف خدا ہے، اس کے علاوہ اس کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک تو ہو سکتا ہے، بے مثل نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، اس کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک تو ہو سکتا ہے لیکن ہم بے مثل نہیں ہو سکتا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی نظیر ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کمالات علی ایک طرف، سارے کمالات علی ایک طرف، آپ جسم و جسمانیات کو نہ دیکھیے، جسم کے اعتبار سے علی جو ہے وہ صنف رجال میں ہے، جسم کے اعتبار سے زہرا جو ہے وہ صنف نساء میں ہے، لیکن کمالات کے اعتبار سے ایک طرف ایک پلے پہ علی کا کمال رکھا جائے، دوسرے پلے پہ زہرا کا کمال رکھا جائے تو دونوں پلوں کو مساوی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ کفو کہتے ہی ہے، کف کے معنی ہے ترازو کے دو برابر پلے، ترازو کے دو برابر پلے۔ عزیزو اگر یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ نبی نے ایک دن علی کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا بھائی فضائل و کمالات کا ایسا حامل ہے کہ اگر سارے سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے، سارے اشجار دریا بن جائے، سارے جنوں سے مل کے لکھنا شروع کرے تو علی کا کمال نہیں لکھا جا سکتا۔ ہم نے کہا محمد آپ نے علی کا کمال بتا کے زہرا کو علی کا کفو بنا کے دوسری بات خود ہی سمجھا دیا۔ ایک طرف نہ علی کے فضائل لکھے جا سکتے ہیں، نہ دوسری طرف زہرا کا فضیلت لکھی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے کہ اگر کہیں فضیلت میں یہ کم ہو گئی تو کم کو نظیر نہیں کہا جاتا، کم کو مثل نہیں کہا جاتا۔ کفو کا مطلب یہ ہے، بیلنس کا نام کفو ہوتا ہے۔ عزیزو اب میں اپنے جملوں میں کہوں گا، میں کہوں گا علی جتنے کمالات دنیا میں دکھاؤ تو جب ہمارا دل چاہے گا تو آپ کے ہاتھوں سے دیکھیں گے، وہی گھر میں اگر چلے جائے تو گھر میں بھی وہی کمال ہے۔ شاید اسی لیے پروردگار نے بھی کیا انتظام کیا، اگر علی کی انگلیوں کے اشارے سے سورج پلٹا دیا تو زہرا کی تسبیح سے ستارہ اتار دیا، تاکہ دنیا یہ نہ کہنے پائے کہ علی کے اختیارات تو آسمانوں پہ ہیں۔ جیسے علی نے سورج پلٹایا، پروردگار عالم نے کہا کہ اگر میرا ایک بندہ سورج پلٹا سکتا ہے تو میری کنیز پورے نظام شمسی کو اپنے گھر بلا سکتی۔ عزیزو میں نے جو تھوڑا سا جغرافیائی حالات پڑھے
تو اس میں ایک چیز پڑھی ہے، وہ یہ جو سورج اور زمین وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے زمین کے مقابل میں سورج بہت بڑا ہے، لیکن یہ جو سیارے ہیں 7 عدد، جنہیں کہکشاں سیارہ کچھ کہا جاتا ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورج وغیرہ سے بھی کئی گنا بڑے، اور ان کا کام یہ ہے کہ پورے نظام شمسی کو لے کے چلتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ میرا جغرافیہ پڑھے ہوئے ہے تو اس میں اس نے دیکھا ہوگا کہ جب کتاب میں وہ بنایا گیا نا دائرے میں، تو ایک جگہ سورج بنا ہوا ہے، ایک گولے میں زمین بنی ہے، ایک میں چاند بنا ہے، پھر اس کے بعد کہیں پہ جو ہے وہ عطارد بنا ہے، کہیں کچھ بنا ہے، کہیں کچھ، میں عربی میں نام لے رہا ہوں، تم ہندی میں جا کے کتاب میں پڑھ لینا، تیسری چوتھی کی بھوگول کی کتاب میں بھی لگا ہوا، اور سب ایسے ایسے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ پورا ایک نظام شمسی ہے جو ایک ساتھ چل رہا ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ سورج یہاں سے یہاں بڑھا تو تنہا سورج نہیں بڑھا، سورج کے ساتھ زمین بھی کچھ کھسکی، ادھر سے چاند بھی کچھ کھسکا، ادھر سے جو عطارد بھی کچھ کھسکا، ادھر سے زہرہ بھی کچھ کھسکا، ادھر سے شیرہ بھی کچھ کھسکا، جتنے سیارے چونکہ ایک نظام میں بندھے ہوئے ایک دوسرے سے چین کی طرح سے بندھے ہوئے ہیں، لہذا ایک چلے گا تو دوسرا بھی چلے گا، ایک چلے گا تو دوسرا بھی چلے گا۔ اب ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک دن ایک سے فاطمہ نے کہا نیچے چلے آؤ، ایک دن فاطمہ نے ایک سے کہا نیچے چلے آؤ۔ اب میرے پاس سمجھانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، صرف ایسے سمجھاؤں کہ جیسے یہ ہمارے ہاں شامیانہ لگا ہے، شامیانہ لگا اور شامیانہ کو گھمانا شروع کریں، شامیانے کو گھمانا شروع کریں، اس میں 4 پٹیاں الگ الگ لگا کے ایک دوسرے سے جوڑ کے گھمانا شروع کریں، 4-6 چکر کے بعد ایک پٹی سے ہم کہیں نیچے چلے آؤ، تو جیسے ایک پٹی نیچے آئے گی ویسے یہ دوسری پٹی آگے بڑھے گی، خود بخود نیچے آ جائے گی۔ لیکن میری بات آپ ذہنوں میں رکھیں، دوسری پٹی جو ہے جیسے ہی آگے بڑھے گی وہ خود بخود نیچے آ جائے گی، تیسری بڑھے گی دوسری کی جگہ پہ گر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس نظام سے کسی کو نکالنا ہے تو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اسے نکالیے نہیں، اس کو نکالنے سے پہلے پورے نظام شمسی پہ کنٹرول کیجئے، پورے نظام شمسی کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کیجئے۔ اگر سورج چل رہا ہے تو سورج نے زمین کو ڈھکیلا، زمین نے جو ہے وہ چاند کو ڈھکیلا، چاند نے عطارد کو ڈھکیلا، اور سب آگے آگے چل رہے تھے کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا زہرہ میرے ڈیوڑی پہ آ جا، زہرہ میری ڈیوڑی پہ آ جائے۔ عزیزوں میں اپنے جملوں میں کہوں گا زہرہ نے زہرہ نہیں اتارا تھا، پورے نظام شمسی کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، پورے نظام شمسی، اور اتنی دیر تک نظام شمسی کو روکا رکھا کہ زہرہ جو ہے وہ در زہرہ پہ آیا، ٹھہرا رہا، جب کام پورا ہو گیا تو پھر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر ایک کسی چھت کو توڑ کے شگاف تو بنا سکتا ہے، دوبارہ ویسے ہی جوڑ نہیں سکتا۔ کیا کہنا کمال زہرا کا کہ زہرا کو اتارا بھی اور دوبارہ اس کی جگہ پہ ویسے ہی پہنچا دیا جیسے خلقت میں پہلے دن تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کاش کہ مسلمانوں نے کمال فاطمہ کو پہچانا ہوتا، کاش کہ پہچانا ہوتا، اگر پہچان لیا ہوتا کہ فاطمہ اس باکمال کا نام ہے۔ عزیزو، اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، علی ایسی باکمال زوجہ تمہیں ملی ہے کہ تمہاری انگلیوں کے اشارے سے سورج کی حرکت رک جاتی ہے، تمہاری زوجہ کی انگلیوں کے اشارے سے پورا نظام شمسی رک جاتا، لیکن مسلمان نہیں پہچانا۔ ادھر نبی اس دنیا سے گئے، لوگ آگ و لکڑی لے کے اس باکمال کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور باہر سے ایک آواز آتی ہے، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو، نکالو ابوالحسن کو۔ روایت میں فقرہ ملتا ہے کہ بیوی نے دم در آ کے کہا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں نبی کی بیٹی رہتی،
دنیا میں کسی نبی یا کسی وصی نے اتنی جلدی جو ہے وہ چاہنے والوں کو منحرف ہوتے نہیں دیکھا ہوگا جتنی جلدی فاطمہ نے دیکھا۔ باہر سے آواز آتی ہے فاطمہ علی کو گھر کے باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ نے کہا کہ میں ابوالحسن کو اپنی حیات میں باہر نہیں بھیج سکتی ہوں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جیسے ہی فاطمہ نے کہا ویسے جو ہے وہ دروازے کو دھکا دیا گیا، دروازے پہ آگ لگا دی گئی اور مجمع فاطمہ کے اوپر سے چلا گیا۔ دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب فاطمہ در کے پیچھے گئی۔ اب جب پیچھے پہنچی کبھی دروازے کو دیکھا ہے؟ دروازے کے پیچھے جو ہے کچھ کنڈیاں لگی ہوتی جو باہر نکلی ہوتی۔ روایت کہتی ہے کہ اس زور سے فاطمہ کا پورا جسم جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جناب فاطمہ نے دروازے کو کھولا اور دونوں ہاتھ پھیلا کے بازوؤں کو پکڑ کے کہا جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو باہر نہیں لے جا سکتے، کہ ایک ظالم نے اپنے غلام کو کوڑا دیا اور کہا زہرا کے ہاتھوں پہ کوڑے مارے جائے۔ اتنے کوڑے مارے گئے کہ فاطمہ کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، مجمع زہرا کے اوپر سے جو وہ گزر گیا۔ لیکن عزیزوں کیا کہنا فاطمہ کی معرفت کا کہ میں نے روایت میں جملہ دیکھا ہے کہ لوگ علی کو لے کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب زہرا کو ہوش آیا تو اب زہرا نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میرا محسن شہید ہو گیا ہے، فوراً پلٹ کے کہتی ہے اسماء علی کہاں گئے؟ ایسے عالم میں عورت کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے اپنا بچہ یاد رہتا ہے، اسے اپنا جسم یاد رہتا ہے، لیکن کیا کہنا شہزادی کونین کا کہ نہ اپنے بچے کی فریاد کیا نہ اپنے جسم کی فریاد کیا، بلکہ کہتے علی کہاں گئے؟ سننا تھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا ہے تو روایت کہتی ہے فوراً آگے بڑھی، سامنے نبی کا کرتا رکھا ہوا تھا، اسے اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے کہتی ہے میں اسی طریقے سے نبی کا کرتا لے کے باہر آ جاؤں گی۔ روایت کہتی ہے فاطمہ باہر نکلنے نہ پائی تھی کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ علی نے سلمان کو بھیجا، کہا سلمان جا کے زہرا سے کہو باہر نہ نکلے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں کہوں گا بیوی آج تو مدینہ ہے، کیا آپ کو علی نے روک دیا؟ آپ کھلے سر باہر نہیں آئی، لیکن ہائے کربلا آپ کی بہن زینب ظالموں نے سر سے چادر چھین لی، زینب بے مکنو چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پھرائی گئی۔ منادی ندا دے رہا تھا ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول زادیاں ہیں، آؤ ان کا تماشا دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار اللہ محمد و علی محمد کے طفیل میں ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہر مومن و مومنات کے دلی مقاصد کو بردار، جو ہمارے درمیان سے اٹھ کے نوجوان معصوم میں جگہ نہ فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا، بار اللہ حضار مجلس کی تمام حاجات دنیاوی و اخروی کو پورا کر دے، جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں دولت اولاد سے مالا مال کر دے، بار اللہ جہاں جہاں بھی مومنین و مسلمین ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے امان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، ماتم حسین۔